پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. کھیل کے میدان میں پاکستان کامیاب ہو نہ ہو، لیکن جو سفارتکاری کا میدان ہے اس میں پاکستان مسلسل چھایا ہوا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم نے بھارت کو جنگ ہرائی، پھر اس کے بعد جس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا جس کو خوشائن قرار دیا جا رہا ہے، اور سیاسی جماعتیں چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں وہ بھی اسے خوشائن قرار دے رہی ہیں. خود عمران خان بانی پی ٹی آئی انہوں نے بھی آج جو بیان یعنی کہ دیا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ خوش آئند ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ پاکستان، سعودی عرب اور اس طرح سے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موقف ہے پاکستان کا وہ ایکسیپٹ کیا گیا، پاکستان سفارتکاری میں کامیابی دکھا رہا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی جو اپڈیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو فلسطین کا دو ریاستی حل ہے وہ بھی تلاش کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بہت سے اہم ممالک جس میں برطانیہ، کینیڈا شامل ہیں، آسٹریلیا بھی شامل ہے، وہ اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. کیونکہ اگلا جو ہفتہ ہے یہ ہائی لیول ویک جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے تناظر میں. یہاں پر اور بھی مزید جو ہے وہ اعلانات ہوں گے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس مشن پر روانہ ہو گئے ہیں اور آج وہ جو ہے نیو یارک پہنچیں گے. اس کے بعد اس اجلاس میں وہ خطاب بھی کریں گے، اپنا جو موقف ہے ٹھوک بجا کے وہ بھی بیان کریں گے. اس پر ہم آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی. جو کل ہم نے شامی صاحب پوری ٹرانسمیشن اور میچ دیکھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑی امپروومنٹ ہوئی ہے. امپروومنٹ تو ہوئی ہے. ہاں، 16ویں اوور میں جیتنے کے بجائے بھارت اب 19ویں اوور میں جا کے جیتتا ہے. پہلے میچ کے مقابلے میں جو پہلے انڈیا سے میچ کھیلا گیا تو اس میچ میں پرفارمنس بہت اچھی تھی، اور ابتدائی طور پر تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے. بالکل، 10 اوور میں 91 رنز تھے، 9 کے ایوریج سے جا رہے تھے. بہت اچھا تھا اگر آغاز. وہی برقرار ایسی رفتار تو پاکستان میچ جیت جاتا. اگر 15-18 رنز اور کر لیتا جی ہاں تو جیت جاتا آسانی سے. بالکل. لیکن اب بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، یعنی آن گراؤنڈ جو ہے اس میں امپروومنٹ ہو رہی ہے. اچھا، یہ آپ نے خاص طور پہ کہا کہ آن گراؤنڈ امپروومنٹ ہو رہی تو ہے. اب دیکھیں نا وہ کیچ فخر زمان کا جو جی وہ متنازع ہو گیا، وہ متنازع ہوا. اب اس پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یعنی ریفری نے جو فیصلہ دیا وہ حقائق کے مطابق نہیں تھا. سر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ بیٹسمین کو دیا جاتا ہے. ٹچ کر گیا تھا زمین کو. جی ہاں، گیند جو ہے جو گلو میں کیمرے دکھا رہے ہیں. لیکن بہرحال اب شکایت تو پاکستان نے کی ہے، لیکن میچ تو بہرحال ہار چکے. سر یہ جو امپائر تھے جن کی شکایت کی ہے، یہ وہی امپائر تھے جو یو اے ای کے خلاف میچ میں ایک کھلاڑی نے گیند پھینکی تو ان کے سر پہ لگی، ان بیچاروں کو باہر جانا پڑ گیا میچ چھوڑ کے. پھر یہ پورے میچ میں واپس نہیں آ سکے تھے. سری لنکا سے ان کا تعلق ہے. اب ان کی شکایت جو ہے وہ کی ہے اس ریفری سے جن پر شکایت پہلے ہی پاکستان کو تھی، یعنی اینڈی پائیکرافٹ. معافی مانگ چکے نا بظاہر تو جب معافی مانگ چکے تو پھر بات نہیں کرتے. اچھا، معافی قبول کر لیا آپ نے. اچھا، تو بس پھر بھول جائیں. اچھا، معافی قبول کر کے پھر کسی کو اس کی کو یاد دلانا، اچھا، اس کا اقدام وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا چلیں، آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب معافی قبول کر لی تو قبول کر لی. بہرحال اب شامی صاحب مقابلہ سخت ہو جائے گا. وہ ہمارے رضی دادا ہے نا. جی جی جی. اب ہم نے اپنے اخبار نویسوں سے، دوستوں سے کہا ہے، مدمل سوروردی سے بھی اور شنساری صاحب سے بھی اور دوسرے دوستوں سے کہ بھئی جرگہ بنا کے چلیں. اچھا، زرداری صاحب کے پاس یا بلاول بھٹو کے پاس. اچھا، گورنر پنجاب کے ذریعے جائیں یا براہ راست جائیں اور ان سے کہیں کہ ان کی معافی قبول کر لیں. اچھا، تاکہ جو ان سے کوتاہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ معاف کر دی جائے، تاکہ وہ اپنے پروفیشنل یا پیشہ ورانہ فرائض ادا کر سکیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، جب غلطی ہو جائے اس پر معافی مانگ لی جائے تو پھر اس کے بعد اس غلطی کو بھول جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا، ایک بڑی بات میں بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی معافی مانگتا ہے نا تو حق قائم ہو جاتا ہے اس کا. اچھا، یعنی معاف کرنے والا جو ہے اس پہ ہے اس وہ معاف کرے. جب معافی مانگ لی، ہاتھ جوڑ دیے تو گویا حق قائم ہو گیا کہ معاف کر دے. پھر عظمت کی بات یہی ہے. اچھا، بہرحال ہاں. اچھا سر، اب کیونکہ میچ جب ہو رہا تھا تو اس دوران ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے ویژولز آئے کہ جسے لگ رہا تھا کہ جو اثرات ہیں نا جنگ کے، اس سے باہر ہم نکلے نہیں ہیں. مثلا حارث رؤوف جو ہیں وہ ایسے ایسے جہاز گرا رہے تھے فیلڈ میں کھڑے ہو کے، وکٹیں کم گرائیں، جہاز انہوں نے فیلڈ میں زیادہ گرائے.
اور پھر جو ہماری ایک سدرا امین صاحب ہیں، میرے خیال ہے آج بھی وہ میچ کھیل رہی تھیں، انہوں نے جب 6 سینچریز اپنی کی پاکستان کی طرف سے، تو انہوں نے ایسے کر کے اشارہ کیا. تو یہ جو 6-0 ہے نا، یہ بڑا وائرل ہو گیا اور چڑ بن گیا اب یہ بھارت کی. انڈین جو کپتان ہیں انہوں نے بھی تو ایسی باتیں کی نا. بالکل، سوریا کمار یادو. سوریا کمار نے تو پھر بہرحال انہوں نے بھی جواب دے دیا اور اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. لیکن کھیل کا جو میدان ہے اس میں جذبات قابو میں رہنے چاہیے. نہ آپ کسی کو چڑھائیں نہ خود چڑھیں. اچھا، ہاں، اچھی بات یہی ہے. ٹھیک ہے. اور نہ کسی کو چھیڑیں. نہ چھیڑیں اور نہ کسی کو یہ کہیں، نہ کسی کو ضرورت ہونی چاہیے وہ آپ کو چھیڑے. اچھا، اب جب چھیڑے گا تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تو پھر چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، تو کہا نا غالب نے. جی. تو پھر یہ تو جب کوئی چھیڑے گا تو پھر آپ بھی چھیڑیں گے، تو پھر اس کو پھر آپ روک نہیں سکیں گے. لیکن یہ جو چھیڑ چھاڑ جو ہے اس طرح کی سیاست کے میدان میں کیجئے، کرکٹ کے میدان کو آلودہ نہ کیجئے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب ذرا آ جاتے ہیں ایک اور جو بڑی خبر ہے. ہم نے بانی پیٹیا پہ تو آنا ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن فلسطین کا 2 ریاستی حل، اور اس کی ظاہر بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ میں جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ UNGA کا، وہ بھی اب آج سے شروع ہو گیا ہے. برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال، انہوں نے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کر لیا ہے. اور جو تازہ خبر آئی وہ یہ کہ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا ہے، وہاں پرچم لہرا دیا گیا ہے. لیکن حماس نے بے شک رد عمل دیا کہ یہ اقدام جو ہے فلسطینی عوام کے حقوق کی فتح ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو تو کھلم کھلا دھمکی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں جی کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی. اب امریکہ نے بھی رد عمل دیا کہ یہ جو اقدام ہے ان ممالک کا یہ نمائشی اقدام ہے. تو شامی صاحب، سوال یہ ہے کہ بیلفور ڈکلیریشن سے وجود میں آنا اسرائیل کا، یعنی کہ 1917، اور آج برطانیہ جیسے ملک کا اس کو جو ہے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ 14 مئی 1948 کو اسرائیل جو ہے وجود میں آیا. صحیح ہے. تو وہ جو لیگ آف نیشنز تھی یا اقوام متحدہ تھی، اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا فلسطین کو. صحیح. فلسطین جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. بالکل. تو جب سلطنت عثمانیہ یعنی جو پہلی جنگ عظیم میں اسے شکست ہوئی، تو پھر اس کے بعد سلطنت کے حصے بکھرے ہوئے اور کئی ممالک وجود میں آئے. اچھا. اور برطانوی ساز باز تھے. تو اس میں پھر برطانوی قبضہ ہوا پھر فلسطین پر. اب اس کے بعد پھر وہ جو ان کے وزیر خارجہ تھے بلفور، ان کا جو اعلامیہ ہے، آرتھر بلفور، انہوں نے یعنی جو یہودی تھے یا صہیونی کہہ لیجئے، جو ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم یورپ سے جا کے یہاں بس جائیں، اور تو وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا اور وہ یہاں آ کے بسنے لگے. تو پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اس کو. ٹھیک ہے. ایک حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس رہے اور ایک صہیونیوں کے پاس آ جائے. ایک کا نام اسرائیل ہو اور ایک کا نام یعنی فلسطین ہو. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی 14 مئی 1948 کو یہ اسرائیل وجود میں آیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس وقت پھر جنگ شروع ہو گئی عرب ملکوں کے درمیان اور یہ یہاں کے باشندوں کے درمیان، صہیونیوں کے درمیان. اس کے نتیجے میں اسرائیل نے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا، یعنی صہیونیوں نے. ٹھیک ہے. اور جو فلسطینی علاقے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر جنگیں ہوتی رہیں اور بالآخر یہ کہ 1967 جو ہے اس میں پھر یہ ہوا کہ کئی علاقوں پہ اسرائیل قابض ہو گیا. صحیح. اب عربوں کا یہ مطالبہ ہے اور خود امریکہ کا بھی یہی کہنا رہا ہے. باراک اوباما اس بات کو یعنی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ 1967 کی سرحدوں پر واپس جانا چاہیے اسرائیل کو. ٹھیک ہے. اور فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے. یہ ممکن ہو سکے گا شامی صاحب؟ دیر نہیں ہو گئی اب اس کے لیے بہت؟ جتنے بھی ممالک تسلیم کر رہے ہیں نا، دیکھیں 193 ملک ہے اس وقت اقوام متحدہ کے. اس میں سے اب یہ جو برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا آ گئے تو 150 ملکوں نے گویا اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. صحیح ہے. اب 2 ملک ایسے ہیں، یعنی ایک تو خود فلسطین ہے جو مبصر کا درجہ اس کو حاصل ہے، وہ رکن نہیں ہے، اور ایک ہے ویٹیکن سٹی جہاں پوپ رہتے ہیں. اب ان کو بھی یہ اگر وہ چاہیں تو وہ فل ممبر کا درجہ لے سکتے ہیں، ووٹ بھی دے سکتے ہیں.
اچھا لیکن وہ بھی یعنی ووٹنگ وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے، اگرچہ کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ کا ہے جو پوپ کا ہے. ٹھیک ہے. اور پوپ جو ہے پاکستان جب آئے تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک بار، تو ان کا باقاعدہ ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ کے طور پہ استقبال ہوا تھا. پوپ جان پال؟ ہاں جی، جو بھی تھے اس وقت. اور وہ پھر پوری کیبنٹ ان کو ریسیو کرنے گئی، 21 توپوں کی سلامی دی گئی ان کو. اور اس کے چند روز کے بعد جو شیخ ازہر ہے، جامع ازہر کے شیخ جاد الحق، علی جاد الحق، وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے. اچھا. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ اگر جو کیتھولک جو کرسچنز ہیں ان کے روحانی پیشوا جو ہے ان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا ہم اعزاز دے سکتے ہیں تو پھر پروٹوکول دے سکتے ہیں، تو پھر جامع ازہر کے شیخ کو بھی ملنا چاہیے. تو پھر جامع ازہر کے شیخ کا انہوں نے استقبال کیا اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا. اچھا. اور اس کی اتنی دھوم مچی پورے عالم عرب میں. اور اصل میں جامع ازہر جو ہے بہت پرانی یونیورسٹی ہے. اور جب پھر جنرل ضیاء الحق مصر کے دورے پہ گئے، اس وقت راجہ سیف الحق ہمارے سفیر تھے وہاں، اور میں بھی اس میں شامل تھا ڈیلیگیشن میں. اچھا. تو وہاں جب جامع ازہر میں پھر ان کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری پیش کی گئی. اچھا. جو بہت ریئر بات تھی. صحیح. تو ان کو ڈگری پیش کی گئی. اور پھر جب پہنچے جنرل ضیاء الحق، ایسی تعلیم میں نے بچتی نہیں دیکھی اپنی پوری زندگی میں. اچھا. فلک شگاف جسے کہتے ہیں. کئی منٹ تک کھڑے ہوئے لوگ، یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے، اساتذہ تھے، ہزاروں کی تعداد، اور تالیاں بجاتے چلے گئے. اس پر جو انہوں نے اعزاز دیا تھا ان کے شیخ کو، اس کی وجہ سے بڑا ایک تاریخی استقبال ہوا. تو بہرحال اب ویٹیکن سٹی جو ہے اس کا بھی ایک سٹیٹ کا درجہ ہے. اور اب یہ المیہ یہ ہے کہ یہ جو سیکورٹی کونسل ہے، سلامتی کونسل، اس اگر جب آپ نے کوئی رکن بنانا ہے تو سیکورٹی کونسل کی تائید ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور سیکورٹی کونسل کے جو 5 مستقل ارکان ہیں ان میں سے اگر ایک بھی خلاف ووٹ دے دے ویٹو کر تو رکنیت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. اب امریکہ جو ہے وہ اس ضد پر ہے. اب تو دیکھیے فرانس بھی، برطانیہ بھی یہ اس پہ آ گئے کہ اس کو آپ نے تسلیم کر لیا. بالکل. اب روس بھی اور چین بھی. لیکن جو امریکہ ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی ہم یہ 2 اسٹیٹ نہیں بنی اور یہ نمائشی اقدام ہے. یعنی دیکھیے یہ بھی ہوا ہے پہلی دفعہ کہ یورپ میں اور امریکہ میں اس طرح پھوٹ پڑی ہے کہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. اور یورپ امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہا اور امریکہ یورپ کی طرف نہیں دیکھ رہا. امریکہ کا سر کیوں ہے یہ دورہ؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہے. تو بہرحال ایک جو سائیکولوجیکل اور تو بوسٹ مل گیا نا، یعنی فلسطینیوں کو ان کی ریاست تسلیم کر لی گئی. اب سفارت خانے بھی قائم ہوں گے اور ان کے سفیر بھی مقرر ہوں گے ان ملکوں میں، اور ایک پریشر بھی بڑھے گا رائے عامہ جو ہے. اور پھر یہ کہ ایک وقت ضرور آئے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری ریاست تسلیم نہیں کریں گے، عرب فلسطینی ریاست اسرائیل، لیکن اسرائیل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ تاریخ کا جو سفر ہے اس کو روک نہیں سکے گا وہ. اور جو اس وقت اسرائیل ہے اپنی تاریخ کی بدترین یعنی اس کی صورت ہے اور اس کا امیج داغدار ہو چکا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہے. جو جس طرح غزہ پہ بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کیا گیا، اور جس طرح بھوکے مر رہے ہیں لوگ، اور پھر آج بھی بمباری کی جا رہی ہے، خالی کرایا جا رہا ہے غزہ سے. اور اسرائیل جو ہے اس بربریت جو ہے اس نے اس کے چہرے پہ جو کالک مل دی ہے وہ دھل نہیں سکے گی. تو بہرحال اب جو بھی ہوگا، تو اب آج تو ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے وہاں نیو یارک میں، جس میں عباس جو ہے محمود العقاد جو فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ ہیں، یعنی جو غربی کنارہ جو ہے، غرب اردن جو ہے، جو جس کی حکومت ہے وہاں، اب وہ ان کو تو ویزا ہی نہیں دیا امریکہ نے نیو یارک کا. تو وہ اس کے ورچوئل خطاب کریں گے، یعنی ویڈیو لنک کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ جو فلسطینی ریاست ہے، اب دیکھیے اس میں 2 حصے ہیں اس کے اس وقت. اچھا. ایک غزہ ہے اور ایک غرب اردن ہے. ٹھیک ہے. جو مغربی کنارے جسے کہتے ہیں. اس مغربی کنارے پر فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہے. یہاں حماس قابض تھی اور حماس نے
فلسطینی اتھارٹی کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور اس غزہ پہ قبضہ کر لیا تھا. صحیح. اب اس کے بعد اس کی مسلسل اسرائیل سے جھڑپیں ہوتی رہیں اور معاملہ پھر یہاں تک پہنچا. اب یہ جو ہے ایک آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل جو ہے میں دیکھ رہا پوائنٹ آپ نے غزہ کی پٹی جو ہے ہاں جی یہ 365 مربع کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں یہ غرب اردن یعنی غرب اردن جو ہے غرب اردن جو ٹھیک ہے. اور غزہ کی پٹی جو ہے 41 کلومیٹر لمبی ہے. ٹھیک ہے. اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے. ٹھیک ہے. جس پر سارا ہنگامہ صحیح ہے. 20 لاکھ کی غالباً اب 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر ان کو تسلیم کر لیں گے نا مگر ان تک رسائی جو ہے زمینی راستے سے یہ کیسے ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہوگا. بالکل. راستے میں اور راستے میں اور پھر اسرائیل نے یہاں آبادیاں قائم کر لی ہیں اپنی غیر قانونی طور پر. کوئی 5 لاکھ کے قریب یہودی جو ہیں آباد ہو چکے ہیں علاقوں. جس کو وہ کہہ رہے ہیں ہم روکیں گے بھی نہیں مسلسل. اب نہیں روکیں گے. لیکن اب سارے ملک جنہوں نے تسلیم کیا وہ کہتے ہیں کہ 1967 کی حدود میں اسرائیل کو واپس جانا ہوگا اور وہی جو اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادیں ہیں ان کے مطابق جو باقی علاقہ ہے وہ فلسطین کو ملے گا اور وہ خالی کرنا پڑے گا اسرائیل کو. پریکٹیکلی شامی صاحب یہ پوسیبل ہے؟ بالکل ہے. اچھا. ہر چیز پوسیبل ہے. ناممکن نپولین نے کہا تھا ناممکن کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. اچھا. اگر ہم ایسے ہی سوچیں تو پھر تو کوئی بات ہی دنیا میں نہ ہو. پھر آزادی کی تحریک کہیں چلے ہی نہ. پھر تو ہندوستان آج تک غلام ہوتا برطانیہ کا. صحیح. اور الجزائر جو ہے اس میں آج تک فرانس کی حکومت ہوتی. تو ہمت اب یہ طالبان جو ہیں یا افغانستان میں وہاں سوویٹ فوجیں اب تک بیٹھی ہوتی. تو پھر ہمت تو کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے. جہد مسلسل. اور یہ جو جار طاقتیں ہیں وہ تو یہی کہتی رہتی ہیں نا کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ علاقے ان کو خالی کرنے پڑیں گے کیونکہ دنیا ان کو تسلیم نہیں کر رہی. عالمی قانون اس کو تسلیم نہیں کر رہا اور انٹرنیشنل کورٹ ہے وہ تو اس کو نسل کشی کا مجرم بھی قرار دے چکی ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ جو نیو یارک کے میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آئیں گے ہمارے پاس نیتن یاہو تو ہم تو انہیں گرفتار کر لیں گے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ جو ہے اس کا فرمان ان کے خلاف موجود ہے. بالکل. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک اسرائیل کا جو مفاد ہے وہ اسی میں ہے اور اگر وہ مسلسل حالت جنگ میں رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی اس کی جو آبادی ہے اس کا جو جغرافیہ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر نیو یارک پہنچنے والے ہیں. 26 ستمبر کو وہ یو این میں خطاب کریں گے. اب دیکھیے آج ہاں جی اس میٹنگ میں اجلاس میں جائیں گے جو اس پہ ہو رہا ہے دو ملکی حل کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ کنسنسس یہی ہوگا. جب 150 ملک تسلیم کر چکے ہیں تو کنسنسس کو دوسرا تو نہیں ہو سکتا. اور یہی سر پیغام لے کے آپ کو لگتا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی 6 مسلم رہنماؤں سے ملاقات ہوگی تو یہ بھی ڈسکس ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ظاہر ہے کہ ساری چیزوں پہ گفتگو ہوگی. پورے دنیا پہ گفتگو ہوگی. غزہ پہ بھی ہوگی اور فلسطین کے مسئلے پر بھی ہوگی. کشمیر کے مسئلے پر بھی ہوگی. اچھا. اور جو اس وقت یعنی ایک ماحول ہے عالمی امن یوکرین کا مسئلہ اس پہ بھی ہوگی. جو عالمی امن کو جو خطرات لاحق ہیں ان سب پہ گفتگو ہوگی. اور جو عالم اسلام کے جذبات ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا جائے گا کیونکہ جو 6-7 ملک ہیں نا پاکستان سمیت جو ملاقات کریں گے سعودی عرب ہے قطر ہے ترکی ہے متحدہ عرب امارات ہے انڈونیشیا ہے مصر ہے اور پھر پاکستان. ہاں جی ان کے یہ 7 ملک جو ہیں یہ جائیں گے اور ان کو آگاہ کریں گے اپنے جذبات سے اور پھر ان کی بات سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو قائل کریں اور وہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی اختیار کریں جس سے کوئی غزہ کے لوگوں کو سکون ملے اور کوئی راستہ آگے نکلے. اور امن جو ہے امن کی وہ بات کرتے ہیں ہر وقت اور امن کا نوبل انعام بھی لینا چاہتے ہیں. تو امن کا یہ بھی تقاضا ہے نا بھئی یوکرین میں امن نہیں اور صرف سب کانٹیننٹ میں امن نہیں بلکہ غزہ میں بھی امن ہونا چاہیے. اور غزہ کے باشندوں کو اگر آپ باہر دھکیلیں گے ان کو بے وطن کر دیں گے تو پھر آپ کو کون امن کا سفیر کہے گا اور کون امن کا یعنی تمغہ جو ہے آپ کے سینے پہ لگائے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں میرا خیال ہوں گی. اور اس وقت تو خطہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک تلملا رہی ہے. ہر جگہ جھگڑے شروع ہیں. جو ورلڈ آرڈر ہم نے 2nd ورلڈ وار کے بعد قائم ہوا تھا اس کو تو بڑا شدید نقصان پہنچ چکا. جو UN کی اتھارٹی ہے اس کو نقصان پہنچا. اقوام متحدہ
میں جو 5 یہ ملک ہیں جو ویٹو پاورز ہیں، تو طے یہ تھا کہ ان کے اندر کنسنسس ہوگا، یہ جنگوں کو روکیں گے، یہ اور امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تو سیکورٹی کونسل کی منظوری اس میں شامل نہیں تھی، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد پھر جو کچھ شام میں ہوا، اور پھر جو اب اسرائیل کتنی قراردادیں ہیں جو UN کی اس نے قبول نہیں کی، ان پر عمل نہیں کیا، اس کے باوجود امریکہ اس کی پشتیبانی کر رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ جب اگر آپ ایک نظم جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقت جو ہے وہ قانون ہے، قانون طاقت نہیں ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک بڑا کانفلکٹ کوئی نہیں ہوا، یعنی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کو روکا گیا ہے، اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ آپس میں نہیں الجھی ہیں براہ راست. تو اب تو صورتحال مختلف ہو رہی ہے. تو اگر یہی ہوگا تو جگہ جگہ جنگیں ہوں گی، جگہ جگہ لوگ برسر پیکار آئیں گے، اور یہ جو صورت ہے دنیا کا نقشہ بگاڑ دے گی، اور یہ کوئی دنیا کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اس وقت دیکھیے، اس وقت چین ایک ایسا ملک ہے جس کا کوئی ایک فوجی بھی کسی ملک میں نہیں ہے، غیر ملک میں بالکل کوئی ایک اڈا بھی اس کا کسی دوسرے ملک میں نہیں. اور وہ بات کرتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو بگرام جو ایئر بیس ہے نا، بگرام ایئر بیس بھی چاہیے ان کو. اور بگرام ایئر بیس بھی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر، 70 کلومیٹر ایک شہر کی طرح ہے، شہر کی طرح ہے، بہت بڑا شہر ہے. طالبان نے سر جو حکومت ہے وہاں تو بڑا سخت رد عمل دیا. طالبان کیوں دیں گے ان کو، کہ تو بات کی بات ہے. تو اڈے پہ اڈے آپ لے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو پرواہ میں نہیں لائیں گے. تب پاکستان جو ہے، اب دیکھیے پاکستان کا تو پیغام یہی ہے، انڈیا کے لیے بھی یہی ہے، اسرائیل کے لیے بھی یہی ہے کہ امن سے رہیں اور جارحیت سے بعد آ جائیں، اور اپنے معاملات طے کریں، چین سے کام کریں، اور ہمیں بھی چین سے کام کرنے دیں، ہمیں بھی لوگوں کی غربت دور کرنے دیں، ہمیں بھی معاشی ترقی کرنے دیں، ہمیں بھی آگے بڑھنے دیں، اپنے لوگوں کے دکھ اور درد جو ہیں وہ دور ہو جائیں، اور آپ بھی اپنے لوگوں کی خدمت کریں اور امن قائم کریں. ٹھیک ہے، امن اور امن. بالکل انڈیا سے بھی یہی اپیل ہے، اور اسرائیل سے بھی یہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں چین بھی پاکستان کا ہم نوا ہے. چین بھی امن کی بات کر رہا ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو امن کا نوبل پرائز لینا چاہتے ہیں. اچھا سر، ان کو بھی اس کے تقاضے جب یہ پورے کرنے پڑیں گے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا تو اس میں آپ نے تو کلیئرٹی سے کہا کہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہ جارحے کے خلاف ہوگا. اچھا، اس پر انیشلی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا. پاکستان میں سیاسی جماعتیں بڑا پازیٹیو رد عمل آیا، جیسے میں نے بتایا. ہم سن لیتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے آج پیغام دیا بانی پی ٹی آئی کا. انہوں نے کیا کہا اس بارے میں کہ بانی پی ٹی آئی کیا سمجھتے ہیں اس دفاعی معاہدے سے متعلق، ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے، کہتے ہیں یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی، اور یہ خوشائن چیز ہے، کیونکہ جہاں ہماری سب سے 2 مقدس جگہیں اسلام کی، ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے جب ان دونوں جگہوں کی حفاظت کریں گے. اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے ان سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور جو سعودیہ کا دفاع جتنا مضبوط اور جس چیز پہ ان کا انٹرسٹ ہو، تو ہم نے ہمیشہ سے سعودیہ کو سپورٹ کیا ہے. وہ چیز پورے امت مسلمہ کو مضبوط کرتی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان تو سارے امت مسلمہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان ایک کلا کی طرح کردار ادا کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے، ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری. حکومت تو ظاہر ہے کریڈٹ لے رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو کہ آج ساہیوال میں تھیں، انہوں نے کہا کہ جی اب پاکستان جو ہے وہ خود کو خادم حرمین شریفین کہہ سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجیے. ہمارا دوست ہے سعودی عرب، ہمارا محسن ہے سعودی عرب. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے وہاں پر. مکہ اور مدینہ ہمارے لیے پاک دھرتی ہے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کتنی عزت دی ہے، پاکستان کو کتنی عزت دی ہے. آپ کو سب کو مبارک ہو اس کی. الحمدللہ پاکستان کے نصیب میں بھی یہ سعادت آئی کہ پاکستان بھی اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ سکتا ہے.
اس پہ شامی صاحب میں چاہوں گا کمنٹ کریں، لیکن بریک کو کہا جا رہا ہے، کوئک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، آپ نے کل کے کالم میں بھی اپنے یہی کہا تھا کہ جی یہ جو سیاسی جماعتیں ان کو بھی ایک پیج پر ہونا ہوگا، اور وہ آج جو ہم نے بیانات چلائے ہیں اسے بظاہر جو ہے وہی عمران خان صاحب ہوں یا علیمہ خان ہوں یا ہمارے گوہر صاحب ہوں یا اسد کیسر ہوں، یہ سب ویسے ہی محب وطن پاکستانی ہیں جیسے ہم ہیں۔ اور کوئی محب وطن پاکستانی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرے؟ یعنی ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جو پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، سعودی عرب کے مفاد میں بھی ہے، اور ہماری طاقت میں اضافہ ہوا ہے، سعودی عرب کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، نئے امکانات روشن ہوئے ہیں، اور کوئی یعنی میرے خیال کو فاصل العقل جو ہے وہی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے، یعنی ہم یا کوئی بیرونی جو ایجنٹ ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، علیمہ خان نے بھی ٹھیک بات کہی، یہی بات ان کو کہنی چاہیے تھی۔ اور جو بات ریاست جو ہے ہمارے اختلافات سے بالاتر ہے، صحیح، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور ہماری جو مریم بی بھی ہیں، جی ہاں وہی، انہوں نے تو سہیوال میں ہمارا شہر ہے بھائی، وہاں گئی تھیں، وہاں تو انہوں نے الیکٹرک بس چلا دی اور بسیں چلائیں گئی، وہاں انہوں پہنچی ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ 20 روپے کرایہ ہوگا، اور جو اپنا بچے ہیں اسٹوڈنٹ اور سینئر سٹیزنز کے لیے فری ہے، اور ان کے لیے ہے سینئر سٹیزنز جو ہیں ان کے لیے فری ہے، اور 20 روپے کرایہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ بھئی وہ تو ایک وہاں تو جو کیمپ ہیں سیلاب زدگان کے، وہاں تو نواز شریف پیدا ہو گئے ہیں اور مریم نواز پیدا ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، لوگ نام رکھ رہے ہیں، ایک بچہ جو ہے اس کا نام مریم رکھ دیا، دوسرے کا نواز شریف رکھ دیا، تو ماشاءاللہ تو جیسے وہ ہمارے بھٹو والے دوست کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تب نواز شریف مریم نکل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہمارا شمار بھی اب خادمین حرمین شریفین میں ہونے لگا ہے، یعنی ہم بھی خادم حرمین شریفین ہو گئے۔ اچھا، یعنی خادم اعلیٰ والے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اب مریم بی بی جو ہیں، اب وہ ہمارے عبد الباسط بلوچ ہیں، آغاز سحر کے نام سے بیچارے سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی بھی NGO ہے۔ وہ کہتے ہیں جلال پور میں جو خان بیلہ سائیڈ ہے وہاں تو پانی اتر گیا ہے، اور جو بہادر پور سائیڈ ہے اس پہ صورتحال بہت پریشان کن ہے، تو فوری طور پر سروے شروع ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے، پیسے مل سکے، ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو سکے۔ سروے کا کام ذرا کمزور ہے، تو بی بی اس طرف توجہ کرے، اور ہماری مریم جو ہے اورنگزیب وہ بھی لگی ہوئی دن رات، وہ بھی توجہ کرے، وہ بھی سیلاب زدگان میں ساتھ مسلسل بیٹھی رہی ہیں، بقول مریم نواز صاحبہ کی، ان کے درد جو ہے بانٹ رہی ہیں۔ ہاتھ جل گیا تھا ان کا۔ اچھا سر، اب یہ آج بتا رہی تھیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا گرمی سے ہاتھ جل گیا تھا ان کا، اور آج وہ دوا لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر، اچھا سر، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہ کہتا کہ ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے شہباز شریف صاحب حکومت کس مشن پر ہے، سفارتی مشن، ہمیں نظر آ رہا ہے کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اب دوسری طرف مریم صاحبہ ظاہر سیلاب کے مسئلے وہ ایک اور مشن پہ ہیں، عوام کے ساتھ یعنی کہ رابطے میں بھی ہیں، عوامی کام کر رہی ہیں۔ ایک پی ٹی آئی ہے سر جس کا بھی مشن سمجھ نہیں آ رہا، وہ بھی ایک مشن نور انہوں نے لانچ کرنے کی کوشش کی۔ مشن نور کیا، کسی سوشل میڈیا آدمی نے برگلا دیا، اور ویسے بھی سوشل میڈیا پر کمپین چل رہی، عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں، کبھی ان کی سسرال کے بارے میں، اور کہ یہ تو قادیانی، استغفر اللہ، اور پہلے ایرمان شاہ اسرار خان تھے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح چلتی تھی۔ آج بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا گیا، وہ پھر اس پہ انہوں نے تو بڑی شدت سے رد عمل دیا، اور تو اور بڑے بڑے مولوی کہتے تھے جنرل ضیاء اللہ کے بارے میں۔ اچھا، تو یہ قادیانی، تو ہم نے ایک تماشا بنا دیا ہے، جو مخالف ہوتا ہے اس کو قادیانی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو مشن نور ہے، ہمارے یہ جو علی محمد خان ہیں، ان کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کسی نے کہا اذانیں دو، مشن نور 20 ستمبر کو اس کا آغاز ہوگا۔ اب مشن 20 ستمبر 1948 کو وہ رب کا قیام عمل میں آیا تھا، مشن نور انہوں نے اپنے کام کا مشن نور نام رکھا تھا، حکیم نور الدین، اور وہ سارے جو ان کے اس وقت تھے اپنا خلیفہ تھے۔ اب یہ اس نے کسی نے یہ شرلی چھوڑ دی اور اس کے پیچھے لگا دیا سوشل میڈیا کے گروپ کو۔ اب وہ توبہ تر کرنا پڑی، الوی صاحب، عارف الوی صاحب بھی، اور یہ باقی دوسرے ہمارے علی محمد
سب نے توبہ کی ہے بیرسٹر گوہر کا سر سنیں بھائی اذان جو دیتے ہیں نا اذان جی جب کوئی مشکل میں ہوتے ہیں آپ تو اذانیں تو دیتے ہیں صحیح ہے مصیبت کی موومنٹ تھی نا بھٹو صاحب کے خلاف اچھا اس میں بھی اذانیں دیتے تھے مگر یہ تو بالکل ہی ایک معاملہ اور تھا کسی کا نام اور تھا دن غلط چن لیا انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اچھی بات ہے اور یہ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے ہم راسخ العقیدہ مسلمان ہیں سارے کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیر مسلم ہے اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو نہیں سکتا بالکل بیرسٹر گوہر سے پوچھے گیا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اب ہمارے دوست قالی بھٹو مرحوم ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا اب انہوں نے یہ ان کو اقلیت قرار دیا اور جب جیل میں تھے وہ کرنل صاحب جو ان کے ساتھ تھے رفیع الدین انہوں نے لکھا ہے کہ بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ جو ان سے کو بہت اچھے کام ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اقلیت قرار دی ہے قادیانیوں کو اور اللہ کے ہاں جاؤں گا مجھے اس کا اجر ملے گا ٹھیک ہے سب لوگ جو ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں اسلام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس سے یہ ڈلٹی پالیٹکس میں نہ آئیں اور لوگوں پہ اس طرح الزام نہ لگائیں اچھا سر آج وہ ایک تو توشہ خانہ 2 جو کیس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے گواہ ہو گئے سارے استغاثے کے ہاں جی اب کوئی صفائی کے گواہ دینے ہوں گے تو وہ دیں گے ٹرائل تو علیمہ خان صاحبہ سے آج سوالات ہوئے انہوں نے کہا جی وہ تو 4-5 پیغامات ظاہر ہے وہ دے رہی تھیں جس میں سے ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی نہ صرف خان صاحب بلکہ بشرا بی بی کی ان کے وکیل بھی یہ کہہ رہے ہیں بات یہ دیکھیں بات ایک اور بھی پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی مقدمہ زیر سماعت ہو ہمارا کوڈ آف ایتھکس یہ کہتا ہے اور ہم نے ساری زندگی اس پہ عمل کیا کہ زیر سماعت مقدمے پہ آپ تبصرہ نہیں کرتے رائے نہ دیں اب جو بھی ہوگا اب کوئی کہہ رہا ہے اتنی سزا ہوگی کوئی کہتا ہے بری ہو جائیں گے بھئی کیا ہے بات آپ دیکھیے مقدمہ لڑیے بری ہو گئے بڑی اچھی بات ہے سزا ہو گئی تو پھر اپیل کریں گے تو کوئی مطلب ہے ان تبصروں سے اگر گریز کیا جائے تو میرا خیال یہ اچھی بات ہے تاکہ ماحول جو ہے اس میں گدلا پن جو ہے اس کو کچھ تو کم کریں نا ہم ٹھیک ہے اور آج سر جو ایک اور پیغام انہوں نے دیا اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کون کر رہا تھا انہی کی زبانی ذرا سنتے ہیں علیمہ خان صاحب نے کیا بتایا خان صاحب نے آج کیا کہا یہ ہدایت پارٹی کے لیے انہوں نے کہا دیکھیں آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جتنی آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں یہ الٹا آپ کو اور کرش کرتے ہیں آپ کی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں خاص انسٹرکشن بھیجتا ہوں اس کو تھا بیرسٹر گوہر کو علی امین گنڈا پور کو اور بیرسٹر سیف کو خاص طور پہ ان کو اور کوئی اور پارٹی کے ممبرز آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاں اگر کوئی بات کرنا چاہتی ہے جیل کے اندر میرے ساتھ بات کریں 27 سپٹمبر کے لیے جو پشاور کا جلسہ ہے علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر یہ مل کر اس کو کامیاب کریں گے اور ایڈمنسٹریٹولی علی امین کی ذمہ داری ہوگی لیکن مل کے کریں گے اور اس کے پیچھے مل کے پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی چلیے جناب 27 ستمبر کو جلسہ بھی کر لیں لیکن خان صاحب بنیادی بات یہ ہے آپ اپنا جو سوشل میڈیا ہے نا اس کو لگام ڈالیں وہاں غیر ذمہ دار لوگ گھسے ہوئے ہیں اور آپ کا نام لے کر آپ کو یعنی آپ کی مشکلات جو ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں تو ان کو لگام ڈالیں کہ بیچارے کیا ان کو روکنے کا کیا فائدہ ہے اگر کوئی گفتگو کرتے ہیں تھوڑی بہت کرنے دیں آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کام جو جن کو آپ نے پارٹی سونپی ہے ان کو اپنی حکمت عملی بنانے دیں پارٹی کا چیئرمین بیرسٹر گوہر خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کنٹرول ہی نہیں ہے جی ہمارا تو سوشل میڈیا پہ اسی لیے کنٹرول نہیں ہے نا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کنٹرول چاہتے نہیں کو دینا اب ان کا بھی کوئی کنٹرول نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں اب وہ سوشل میڈیا ان کے راستے میں کانٹے بکھیر رہا ہے اور وہ کانٹے جو ہیں کون چنے اور اس لیے خان صاحب اس پہ توجہ دیں باقی تو پھر جلسہ بھی ہو جائے گا 27 ستمبر کا کو بڑا گنڈا پور صاحب بھی دور لگا لیں اکٹھے کر لیں کوئی جتنے ہزاروں آدمی اور پھر کیا ہوگا دل کا غبار نکل جائے گا ٹھیک ہے اچھا چلیں اچھا سر اب پتہ نہیں یہ پاکستان سے لوگ نکال پاتے ہیں نہیں نکال پاتے لانے بھی چاہیے یا وہیں سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے یہ بھی تو سوال کرتے ہیں جو جلسہ پشاور میں ہونا ہے جلسے میں تو چلے ہی جائیں گے کتنے لوگ جائیں گے جتنے کے پی کے 10,000 20,000 اکٹھے ہو بھی جائیں تو کیا ہے اچھا فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ان کا اپنا دل جو ہے جلسے جو ہیں اس سے بھڑاس بھی نکلتی ہے نا اور ایک تھوڑا احساس بھی ہوتا ہے اور کارکن جو ہیں
ان کی بھی ذرا وہ تو سستی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک بڑا اہم ایک معاملہ ہے, ماجرا ہے جس پر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, HPV ویکسین. یہ جو سروائیکل کینسر کے لیے کڈنی کا کینسر شاید ہے, سروائیکل کینسر, ایگزیکٹلی, اس میں مختلف سر ہے, لیکن اب پرابلم یہ آ رہی ہے کو ہوتا ہے ہاں کہ اس کا لگ رہا ہے ویکسین اس کی جو ہے, اور یہ ویکسین جو ہے یعنی نوجوان بچیاں جو ہیں ان کو لگائی جا رہی ہے. اس میں طرح طرح کی کہانیاں اور طرح طرح کے افسانے اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. ابھی تو پولیو کے بارے میں ڈراتے ہیں, تو یہ تو بات ہی چھوڑ دیں. کووڈ ویکسین جب آئی تھی اس میں بھی یہی ہوا تھا. اچھا, اب اس میں ڈاکٹر جواد اصغر صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. پبلک ہیلتھ کے بڑے زبردست ماہر ہیں, بین الاقوامی شہرت. صحیح, ویلکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام شامی صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ کون سا کینسر ہے آپ کا؟ میں سن رہا تھا کہ ویلاگ بھی آپ نے کیا بڑا زبردست, اور کیا تلقین کریں گے لوگوں کو, کچھ سمجھائیں تو صحیح ذرا. جی دیکھیے, پاکستان میں بریسٹ کینسر کے جو عورتوں کے اندر کینسرز ہیں, اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ, اور بعض سٹڈیز کے اندر دوسرے نمبر پہ یہ بڑا کینسر ہے جسے ہم کہتے ہیں سروائیکل کینسر. یہ کڈنی میں ہوتا ہے؟ جی کڈنی میں ہوتا ہے؟ نہیں, یہ خواتین کا نسوانی جسم کا ایک حصہ ہے, اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن یہ مردوں کو بھی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کا کینسر ہے, لیکن مردوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں جب یہ عورتیں آتی ہیں کینسر کے علاج کے لیے تو بالکل آخری سٹیجوں پر ہوتی ہیں, اور ان کی اموات ہو جاتی ہیں, اور شرح اموات اس کی سب سے زیادہ ہے اپنے پورے ریجن کے اندر. یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرض جو ہے لاحق ہو گیا ہے. بالکل, اور علامات اس کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, اور اسی وقت خواتین کو پتہ لگتا ہے جب پانی سر سے گزر گیا ہوتا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں کتنے کے کینسرز ہیں جن کی ویکسین اویلیبل ہے, بہت کم. اور یہ ان چند کینسرز کے اندر ہے جس کی ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے, جو 90% تک آپ کو کینسر سے بچائے گی. تو کتنے, کون سی عمر کی بچیوں کو لگنی چاہیے یہ ویکسین؟ دیکھیے 9 سے 14 سال وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ویکسین زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. لگ تو یہ 30-40 سال کی عمر کی خواتین کو بھی لگ سکتی ہے, اور لگتی ہے بعض ممالک کے اندر. لیکن 9 سے 14 سال کی ساری بچیاں جو ہیں ان کو ویکسین لگا دینی چاہیے. جی, اور اس کے بہت سارے آپ ٹی وی یہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں لوگوں کے, لیکن میں نے اس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہے. اس کا کوئی بھی میجر سائیڈ ایفیکٹ اس ویکسینز کا نہیں ہے, کوئی بھانج پان نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں بالکل نہیں ہوتا. اور دیکھیے دوسرے ممالک میں بعض میں 2016 سے استعمال ہو رہی ہے, اور تقریباً 150 ممالک کے اندر استعمال ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اب یہ شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اویئرنیس کے لیے تو ظاہر ہے بتایا جا رہا ہے, جو لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے. اس کا ایک طریقہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کر کے دکھایا, انہوں نے اپنی صاحبزادی کو سب کے سامنے لائیو جو ہے انہوں نے یہ ویکسین لگوا دی, اور کیا کریں. بالکل, یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو لے کر آئے ہیں, بچی کو لے کر آئے ہیں, اور اس کو کیمروں کے سامنے ویکسین لگائی ہے. اسی طرح اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں ڈاکٹر راشدہ, وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہیں, اور انہوں نے کیمروں کے سامنے ویکسین لگوائی ہے. تو اس طرح یہ کافی اس سے یہ یعنی جو ہمارے اہل سیاست ہیں, غریبوں کے بچوں کو یہ اہل حکومت ہیں, اور جو سرکاری افسر ہیں, اور جو علماء ہیں, وہ اپنی اپنی بچیوں کو یہ لگائیں, پبلک میں آ کے یہ ویکسین لگوائیں, تاکہ لوگ جو ہیں اس طرح متوجہ ہوں اور اپنی بچیوں کا مستقبل جو ہے اس کو محفوظ بنا لیں. بالکل, اور دیکھیے یہ پاکستان میں اس کے جو متاثرہ افراد کی تعداد ہے HPV سے خواتین کے اندر, وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی 80 لاکھ ہے, جو بعض جو سٹڈیز ہیں اس میں بہت زیادہ ہے. تو ہم کیوں نہ اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں, بچیاں ہیں, اس کو اس کینسر سے محفوظ کریں. اور گورنمنٹ مفت لگا رہی ہے, اور بلکہ میرے پاس اب بعض لوگ آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری بچی بڑی ہے تو ہم اس کو لگوانا چاہتے ہیں, تو وہ کہاں سے لگوائیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ لوگوں کے اندر آگہی بھی آ رہی ہے, اور بعض لوگوں کے اندر جسے ہم کہتے ہیں اگر دیر ہو جائے کتنی عمر تک لگ سکتی ہے یہ ویکسین ڈاکٹر صاحب, لگائی جا سکتی ہے بچیوں کو؟
دیکھیں جو گورنمنٹ لگا رہی ہے وہ 9 سے 14 سال کیونکہ یہ موسٹ افیکٹو ایج ہے اس کے لیے، لیکن بعض ممالک میں 40-44 سال تک بھی خواتین کے اندر لگتی ہے اور مردوں کے اندر بھی لگائی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مردوں کے اندر نہیں لگائی جاتی، لیکن پاکستان نے ابھی یہ سٹیپ شروع کیا ہے تو اس وجہ سے جہاں ویکسینز کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا 9 سے 14 سال ان کو سرکاری طور پر لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. تو بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو پاکستانی ہیں وہ اس ویکسین کو کس حد تک سر اس پر فوراً لگوائیں. جب 14 سال کی بچیوں کو لگ جائے گی، 14 سال تک کی بچیوں کو، اس کے بعد پھر بڑی عمر کے دیکھیں گے کہ 20 سال تک 25 سال تک لگائی جائے، مگر پہلے یہ مارکا تو سر کرے نا. ٹھیک ہے، چلیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.